أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا مولانا مولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال أبو عبد الله حسين عليه السلام إنما خرجت لطلب الإسلام في أمة جدي صلوات محمد اللهم صل على محمد وآل محمد فیضان محترم بزرگان ملت قرآن عزیز میرے چھوٹے بھائیوں ماتم داران سے شہداء جناب عباس غازی کا عالم کھانے والوں مسلسل عشرہ مجالس کی آج آخری مجلس آپ سب شرکت کرتے رہے آپ سب اپنا قیمتی وقت دیتے رہے شہزادی جناب سیدہ آپ کو اس کا اجر دیں انشاءاللہ اور اسی سے متصل کے بعد صلوات بھائی محمد والے محمد اللهم صل على محمد کہ یہ جو فرش ادا ہم بچھاتے ہیں توجہ دے میری طرف چھوٹے بچوں جو فرش ادا ہم بچھاتے ہیں یہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے یہاں پر جب ہم آئیں تو اس بات پر ہمارا دھیان رہے کہ یہاں پر حسین کی ماں بھی آتی ہے یہاں پر خود شہزادی بھی آتی ہیں یہاں پر خود آئمہ بھی تشریف لاتے ہیں اس لیے جب کہیں پر ہم کسی بڑے آدمی کے یہاں جاتے ہیں تو بہت قاعدے سے جاتے ہیں بہت قاعدے سے بیٹھتے ہیں اسی طریقے سے ہم جب فرشادہ پر آتے ہیں تو یہ بہت بڑی جگہ پر آ رہے ہیں یہ الگ بات ہے کہ جب ہم دنیا والوں کے یہاں بڑوں کے یہاں جاتے ہیں تو وہ ہمیں دیکھتے ہیں ہم ان کو دیکھتے ہیں لیکن جب ہم فرشادہ پر آتے ہیں تو ہم ان ہستیوں کو نہیں دیکھ پاتے جو ہم سے پہلے یہاں پر موجود ہوتی ہیں اس لیے کہ روایتوں میں ہے کہ یہاں پر ملائک بھی آتے ہیں یہاں پر آئمہ بھی آتے ہیں یہاں پر شہزادیاں بھی آتی ہیں ہم کیوں نہیں دیکھ پاتے تو ہم اس لیے نہیں دیکھ پاتے کیونکہ ہماری آنکھیں گناہوں سے اتنی آلودہ ہو چکی ہوتی ہیں کہ ہم ان نورانی ہستیوں کو نہیں دیکھ پاتے ٹھیک ہے اسی طریقے سے یہ فرش عزا کا تقدس ہے کہ یہاں پر آ کر کے ہم قاعدے سے بیٹھیں اور صحیح طریقے سے مجلس امام حسین عظمِ کربلا سنیں اور جو کچھ سنیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں ٹھیک ہے صرف یہاں پر آ کر کے ہم آئیں اور مجلس ختم ہو جائے زیارت ہو جائے اور تبرک لے کر کے کھاتے ہوئے ہنستے ہوئے چلے جائیں تو پھر مجلس اعظم میں آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا کا فائدہ کب ہوگا کا فائدہ تب ہوگا کہ جب ہم فرش اعظم پر آنے سے پہلے اگر ہم کسی کو گالی دیتے تھے یہاں سے مجلس کے جانے کے بعد ہم کسی کو گالی دینا چھوڑ دیں ہم اپنے ہاتھ سے کسی کو مارتے تھے مجلس میں سے جانے کے بعد اپنے ہاتھ کو کسی بڑے کے اوپر نہ اٹھائیں نہ ہی کسی چھوٹے کے اوپر اٹھائیں یعنی ظلم نہ کریں تب تو جا کر کے مجلس کا مقصد پورا ہوگا کہا آپ نے کیسے کہا یہ مقصد مجلس کا بھی ہے اور یہی مقصد امام حسین مظلوم کربلا بھی تھا کون سا مقصد تھا کہا مولا نے اپنے بھائی سے کیا فرمایا تھا محمد حنفیہ سے کیا فرمایا تھا کیا کہا تھا کہ میں یہاں سے جا رہا ہوں لم اخرج میں یہاں سے نہیں جا رہا ہوں عشرن ولا بطرا اس لیے نہیں جا رہا ہوں کہ میں یہاں سے جاؤں تو سماج میں جا کر کے معاشرے میں جا کر کے کسی کے اوپر ظلم کروں شر پھیلاؤں ولا مفسدن نہ ہی فساد پھیلاؤں ولا ظلمن نہ ہی کسی کے اوپر ظلم کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کے زمانے میں جو ہر کوئی اپنے آپ کو حسینی کہتا ہے کہہ لینا اور ہوتا ہے یقینی معنوں میں حسینی ہونا اور ہوتا ہے صحیح طریقے سے حسینی ہونے کا یہی طریقہ ہے
کہ وہ ہمارا عمل بتائے گا کہ ہم حسینی ہیں کہ نہیں ہے. اگر ہمارے وجود کی وجہ سے معاشرے میں شر پھیل رہا ہو تو ہم حسینی نہیں ہے. اگر ہمارے وجود کی وجہ سے ہم کسی پر ظلم ڈھا رہے ہو تو حسینی نہیں ہے. اگر ہم ظلم بھی نہ ڈھائیں، ہمارے وجود کی وجہ سے کہیں شر بھی نہ پھیل رہا ہو، کہیں فساد بھی نہ پھیل رہا ہو، تب تو ہم صحیح معنی میں حسینی ہیں، وگرنہ ہم کبھی حسینی نہیں ہو سکتے. صلوات پڑھے بر یہ مقصد مظلوم کربلا تھا کہ انہوں نے نکلنے سے پہلے، مدینے سے نکلنے سے پہلے یہ بتایا کہ دیکھو میں جہاں جا رہا ہوں، میرا مقصد، میرا ایم یہ نہیں ہے کہ میں لوگوں پر ظلم کروں. اب جو حسینی ہوگا وہ کسی پر ظلم نہیں کرے گا. میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ معاشرے میں جا کر کے میں شر پھیلاؤں. اب جو بھی حسینی ہوگا وہ کبھی اس کے وجود کی وجہ سے معاشرے میں کوئی شر و فساد نہیں پھیلے گا. عزیزان محترم، کیوں؟ اس لیے کہ یہ فرش اعضا بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ فرش اعضا جو ہم بچھاتے ہیں یہ ہماری عادت نہیں ہے، یہ ہماری فطرت ہے. جو ہے، اب میں بچوں کے لیے واضح کر دوں کہ عادت کسے کہتے ہیں اور فطرت کسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے؟ عادت اسے کہتے ہیں کہ کبھی آپ کو امی نے آپ کے گھر سے باہر جانے دیا، آپ کھیلنے چلے گئے، تو کبھی گئے کھیلنے، کبھی نہیں گئے. تو یہ عادت میں ہے کہ جب ہمیں موقع ملا، گھر والوں سے اجازت مل گئی، گئے کھیلا، عادت ہے، کھیل لیے، اجازت مل گئی. لیکن فطرت یہ ہے کہ آپ بنا کھائے کبھی سوئیں گے نہیں. جو ہے، آپ سے اگر یہ کوئی کہے کہ آپ بنا کھائے سو جائیں، کہیں گے یہ مولانا کیسی بات کر رہے ہیں؟ بنا کھائے کھانا کوئی سو سکتا ہے، جب پیٹ بھرا رہے گا تبھی تو نیند آئے گی. یہ کھانا پینا یہ ہماری فطرت میں شمار ہے، اور جو چیز ہم کبھی کریں اور نہ کریں وہ عادت کہلاتی ہے. جو چیز ہم پرماننٹ کرتے چلے آئیں یا جو ہم سے الگ نہ ہو پائے اسے فطرت کہا جاتا ہے. عزیزان محترم، اسی طریقے سے یہ فرش اعضا کا بچھانا یہ ہماری عادت نہیں ہے، یہ فرش اعضا کا بچھانا ہماری فطرت ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ علم کا اٹھانا ہماری فطرت ہے، یہ نوحہ پڑھنا ہماری فطرت ہے، یہ مجلسوں میں شریک ہونا ہماری فطرت ہے، یہ فرش اعضا کا اہتمام کرنا ہماری فطرت ہے، یہ عزاداری کا اہتمام کرنا یہ ہماری فطرت ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں یہ ہماری فطرت میں شامل ہے، ہماری عادت نہیں ہے. کہ اگر یہ ہماری عادت ہوتی تو ہم اس کو بھول گئے ہوتے، ہم اس کو فراموش کر گئے ہوتے. کہا کب بھول گئے ہوتے؟ کہا 2 سال پہلے جب ہمارے اوپر پابندیاں عائد کر دی گئی تھی، جب بہت زیادہ ریسٹرکشن لگا دیے گئے تھے. کہا کورونا کی وجہ سے سرکار کی گائیڈ لائن یہ آئی تھی کہ کہیں پر بھی مجلس اعضا کا اہتمام نہیں ہوگا، کہیں امام باڑے میں کوئی نہیں جائے گا، کہیں کسی امام بارگاہ میں کوئی نہیں جائے گا. کہا کیوں نہیں جائے گا؟ کہا کہیں گیدرنگ ہو کر کے، کہیں جمع ہو کر کے نہ کوئی مجلس کر سکتا ہے. ہوا ایسا کہ نہیں ہوا؟ کورونا کال میں ایسا ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہمارے اوپر پابندیاں لگائی گئی کہ کوئی بھی کسی امام باڑے میں نہیں جائے گا، کوئی بھی کسی امام بارگاہ میں نہیں جائے گا، کہیں پر اکٹھا جمع نہیں ہوگا، یا مسجدوں میں نماز نہیں ہوگی. عزیزان محترم، 2 سال ایک عادت کو تبدیل کرنے کے لیے بہت ہوتے ہیں. 2 سال ایک عادت کو بدلنے کے لیے بہت ہوتے ہیں. ایک عادت کو بدلنے کے لیے 2 سال بہت ہے، 2 مہینہ بہت ہے، 2 ہفتے بہت ہے، 2 دن بہت ہے، 2 گھنٹے بہت ہے. انسان کی عادت میں تبدیلی آ جاتی ہے. نہ کہ 2 سال ہمارے اوپر پابندیاں لگی رہی لیکن نہ ہم نے علم اٹھانا چھوڑا، نہ ہم نے فرش اعضا بچھانا چھوڑا، نہ ہم نے مجلسوں میں آنا چھوڑا، نہ ہم نے نوحہ ماتم کرنا چھوڑا. ہم نے کسی چیز کو ترک نہیں کیا. کہا کیوں نہیں ترک کیا؟ کہ اس لیے ہم نے ترک نہیں کیا کیونکہ اگر یہ ہماری عادت ہوتی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جاتے. یہ ہماری فطرت میں شامل ہے. کہا فطرت اسے کہتے ہیں کہ اگر ماں بچپنے میں اپنے شیر میں یا علی مدد کہہ کر کے اور اپنے سینے پر یا حسین کہہ کر کے ہمارے کانوں میں اس بات کو ڈال دیتی ہے کہ تم عزادار ہو، تو یہ عزاداری ماں کے شیر سے لے کر کے قبر کی آخری لہر تک تبدیل نہیں ہو سکتی. یہ قبر کی آخری وقت تک بھی تبدیلی نہیں آ سکتی. کہ آپ کے پاس دلیل کیا ہے کہ یہ عادت میں شمار نہیں ہے، یہ فطرت ہے،
ये नौहा पढ़ना, ये मजलिसें करना, ये अज़ादारी करना, ये हमारी आदत में नहीं, हमारी फितरत में शुमार है। कहा आपके पास दलील क्या है? हमने कहा दलील ये है कि 2 साल जो पाबंदियां लगाई गई, अगर ये आदत होती तो हम इसको छोड़ दिए होते, हम इसको तब्दील कर दिए होते। लेकिन इसका तब्दील ना करना, इसका तर्क ना करना, इसका ना छोड़ना, इस बात की दलील है कि ये हमारे लिए आदत नहीं है, बल्कि ये हमारे लिए फितरत में शुमार है। और हमने किया क्या? कहा 2 साल जब सरकार ने पाबंदियां आयद की तो हमने अपने घरों को अज़ाखाना बना दिया, हमने अपने घरों को अज़ाखाना बना दिया। अल्लाह की इबादत करने के लिए घरों में मुसल्ले बिछा दिए। सलावत पढ़े अर्ज किया मैंने, समझ में आई बात? आदत किसे कहते हैं और फितरत किसे कहते हैं? आदत उसे कहते हैं कभी आप खेलने चले गए, कभी नहीं जा पाए। फितरत उसे कहते हैं कि बिना खाए पानी पिए आप जिंदगी गुजार नहीं सकते। बात पहुंच रही है? एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। इसे आदत कहते हैं अज़ीज़ान मोहतरम। इसे फितरत और आदत, ये दोनों में फर्क है। अब आप तवज्जो दें कि जो अलम उठाना, हम और आप सब अलग सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक और सलवात पढ़े बेहतरीन अंदाज में। तो बात वाज़ेह हो गई, आदत किसे कहते हैं और फितरत किसे कहते हैं। अगर समझ में आए तो बोलते रहिए, आदत किसे कहते हैं और फितरत किसे कहते हैं। ठीक है, अब हम जो अलम उठाते हैं, ये बात बिल्कुल फैक्ट हो गई, पता चल गई कि ये हमारी आदत नहीं है, ये हमारी फितरत में शामिल है। ठीक है, अभी हमने 15 अगस्त को क्या मनाया? जश्न आज़ादी। कैवीं बरस था? 75वीं बरस हमने 75 क्या किया? और सरकार ने जो स्लोगन दिया था वो क्या था? हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। हाँ, सबके घरों पर तिरंगा था, सबने जश्न आज़ादी मनाई, है ना अज़ीज़ान मोहतरम। लेकिन सरकार बड़ी देर में जगी। हुसैनियों के दिल में आज़ादारी भी है और मुल्क से वफादारी भी है। ठीक है, बहरहाल हमने इसका समर्थन किया, हमने अपने घरों पर भी लहराया, बहुत अच्छे तरीके से जश्न आज़ादी मनाई। लेकिन झंडा, जिसे हम और आप कहते हैं, इसको कहा जाता है निशान। ए बच्चों सुनो, झंडा जिसे कहा जाता है उसको कहा जाता है निशान, उसको कहा जाता है परचम, उसको कहा जाता है अलम, अरबी में कहा जाता है राय, अरबी में कहा जाता है लेवा। ठीक है, इतने सारे नाम है किस चीज़ के? एक निशान के। ये झंडा किस बात का निशान है? का ये हमारे मुल्क का एक निशान है कि जहाँ जहाँ ये तिरंगा नज़र आएगा वहाँ वहाँ हिंदुस्तान की सरहदें मौजूद है। ठीक है, वहाँ वहाँ हिंदुस्तान की सरहदें मौजूद है। अज़ीज़ान मोहतरम, अब ये जो झंडा है, अब हमने जैसे ही इसको उठाया और अगर यही झंडा हम किसी और जगह पर जाकर के फहरा दें तो क्या होगा साहब? कहा मारने दौड़ेंगे सब, खून खराबे की नौबत आ जाएगी। कहा क्यों? कहा इसलिए कि आप हिंदुस्तान के दायरे में रह करके हिंदुस्तान का झंडा उठा सकते हैं। ठीक है, हिंदुस्तान के एक महदूद दायरे में रह करके हिंदुस्तान का झंडा उठा सकते हैं, फहरा सकते हैं, अपने घरों में लगा सकते हैं। पाकिस्तान वाले पाकिस्तान का झंडा अपने सरहदों के दरमियान लगा सकते हैं। उसके अलावा नहीं, अगर कोई सरहद के पार किसी दूसरे मुल्क का झंडा लेकर के चला जाए तो फिर वहां पर गोलियां चल जाएंगी, तलवारें खिंच जाएंगी, तीरों तबर चल जाएंगे, जान पर बनाएगी। बात सही है? इसका मतलब ये है कि झंडा वो शय है या हर मुल्क का निशान वो चीज है कि जो सरहदों के अंदर महदूद होकर रहता है, जो है। लेकिन उसी के साथ साथ
جب ہم اپنے گھروں میں عباس غازی کا علم لگاتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ تو اس کے لیے کسی سرحد کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کے لیے کسی بارڈر کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کہا کیوں؟ کہ اس لیے کہ اگر آپ جھنڈا کہیں کے ملک کا کہیں جا کر کے لہرا دیں گے، آپ پر گولیاں چل جائیں گی، آپ کی جان چلی جائیں گی، لیکن جہاں کہیں بھی حضرت عباس کا علم اٹھانا ہوتا ہے نہ اس کے لیے بارڈر کی ضرورت پڑتی ہے نہ اس کے لیے سرحد کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو چیز محدود ہو جائے وہ جھنڈا کہلاتی ہے، جو لامحدود ہو وہ عباس کا علم کہلاتا سبحان ہے، اللہ سبحان اللہ واہ واہ وہ عباس کا علم کہلاتا ہے۔ ہر ایک چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے اور ہر مقصد کا ایک نشان ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، ہم دنیا کے ہر کونے میں عباس غازی کا علم دیکھتے ہیں، ہر جگہ عباس کا علم ہمیں ملتا ہے۔ کہا عباس کا علم کیوں ملا؟ کہا اس لیے ملا کیونکہ جہاں جہاں بھی مقصد امام حسین ہے، جہاں جہاں بھی ذکر مظلوم کربلا ہے، وہاں وہاں پر عباس غازی کا علم بھی موجود رہے گا۔ ایک جہاں جہاں بھی جناب امام مظلوم کربلا کا تذکرہ ہے، وہاں وہاں ان کے مقصد کا نشان عباس غازی کا علم بھی موجود ہے۔ تو یہ علم اٹھانا ہماری عادت نہیں ہے، ہماری فطرت ہے، اور فطرت کبھی تبدیل نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے عزیزان محترم، آئیے یہی پرچم جس کا تذکرہ میں بچوں کے لیے عرض کر دوں، نوجوان اور بزرگ بڑے جانتے ہیں تاریخ کے حوالے سے کہ یہ علم جو ہے اسلام کا، دین کا، اس کا بھی ایک ایم ہے، مقصد ہے اللہ کا دین، اس کے قوانین ہیں، اس کے اصول ہیں، ضوابط ہیں۔ وہ جھنڈا چلا کہاں سے؟ علم چلا کہاں سے؟ جناب آدم سے۔ آدم سے چلا تو شیش کے پاس آیا، شیش، انوش، قینان، لمک، یارد، ہوتا ہوا، بہت سارے نام ہیں، ہوتا ہوا وہ پہنچا کہاں؟ خاندان بنی ہاشم میں، جناب حمزہ تک آیا، اور ان کی شہادت کے بعد نبی کے پاس آیا۔ نبی نے خیبر میں یہ اعلان کیا کہ کل علم اس کو دوں گا کہ جو مرد ہوگا۔ توجہ ہے، بس یہی گفتگو کروں گا اور ہفتے مسائل۔ کل علم اسے دوں گا کہ جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، بڑھ بڑھ کر حملہ کرنے والا ہوگا، غیر فرار ہوگا، جو اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہوگا، اللہ اور رسول بھی اس سے محبت کرتا ہوگا۔ ٹھیک ہے، ہو گیا اعلان۔ اب یہ سمجھ نہیں آتی بات کہ کیا اللہ کا رسول کبھی اپنی طرف سے کوئی بات کہہ سکتا ہے؟ اللہ کا نبی، اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر وہی بولے گا جو وہی کہے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جو وحی الہی ہوگی وہی وہ بولے گا، اپنی طرف سے کچھ نہیں بولے گا۔ اب یہاں پر پیغمبر نے بارہا آپ نے سنا، لیکن میں ذرا پوسٹ مارٹم کرتا ہوا چلوں اس چھوٹے سے جملے کا کہ کل میں علم اس کو دوں گا کہ جو مرد ہوگا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، جنگ کے میدان میں مرد ہی ہوا کرتے ہیں، سبحان اللہ عورتوں پر جہاد ساقط ہے، سبحان اللہ سبحان پھر اللہ آپ نے یہ کیوں کہا کہ کل میں علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا؟ سبحان اس کا مطلب یہ ہے کہ بزم پیغمبر میں کچھ ایسے تھے کہ جو دیکھنے میں صرف مرد تھے لیکن اس کے اندر نسوانیت پائی جا رہی تھی۔ سبحان اللہ سبحان جو ہے پھر آگے چلیے کیا کہا کہ کل میں علم اسے دوں گا کہ جو جرار ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا۔ یا رسول اللہ، پھر میں ہاتھوں کو جوڑوں گا۔ یہ آپ نے کیوں کہا کہ جب ایک بار کہہ دیا کہ وہ کرار ہے تو ہو گیا معاملہ؟ یہ غیر فرار کا کیا مطلب ہے؟ بتانا یہ چاہتے کہ کچھ بزم میں ایسے ہیں کہ جو ہم نبی کو چھوڑ کر کے چلے جاتے ہیں، فرار اختیار کر لیتے ہیں۔ عزیزان محترم، نبی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کل صبح میں علم اسی کو ملے گا کہ جس کا شجرہ شجرہ خبیثہ نہیں بلکہ شجرہ طیبہ ہوگا، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور جس کا شجرہ شجرہ طیبہ ہوتا ہے اسی کی اصل ثابت ہوتی ہے، ورنہ نبی بلاتا رہے نبی کو چھوڑ کر کے لوگ فرار ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ بولو نعرے حیدری۔ عزیزان محترم، تو یہ پیغمبر نے فرمایا، ٹھیک ہے اس کو بھی چھوڑتا ہوں میں۔ یہ فقرہ کہا، پیغمبر نے جملہ کہا کل علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا۔
اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہوگا, اللہ اور رسول بھی اس سے محبت کرتا ہوگا. اب یہ بات 39 دن کی چھوڑ دیجیے, 39 دن کی بات چھوڑ دیجیے, صرف اور صرف 40ویں کی شب اگر بحث کی جائے, یہ بتائیے کہ آخر اس رات میں اتنے سارے صحابی رسول جگے کیوں؟ کیا جواب ملے گا تاریخ سے؟ جواب یہ ملے گا کہ سب کے دل میں یہ تمنا تھی کہ علم مجھے مل جائے, سب کے دل میں یہ خواہش تھی کہ کل رسول علم مجھے دے دیں. علم کی تمنا میں یاران رسول جاگتے رہے, علم کی تمنا میں عاشقان رسول رات بھر شب بیداری کرتے رہے, علم کی تمنا میں پیروان رسول رات بھر جگتے رہے, علم کی چاہت میں ارے شمع رسالت کے پروانے رات بھر جگتے رہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. عزیزان محترم, اب آج کل کے مفتیوں کو بلا کر کے لاؤ اور ان سے سوال کیا جائے, اے مفتیوں جو تم آج کل علم پر فتوے لگا رہے ہو, میں 39 دن کا حساب نہیں مانگتا تم سے, صرف 40ویں کی شب کے بارے میں کیا فتوا دو گے؟ یہ بتاؤ کہ آخر اس رات میں یاران رسول, پیروان رسول, عاشقان رسول کیوں جگتے رہے؟ اگر تمہارے اندر دم ہو تو تم فتوا دے کر کے بتاؤ. آج تم یہ کہتے ہو کہ علم کو دیکھنے سے نکاح ٹوٹے, خیبر کے رات میں کتنے صحابیان رسول کے نکاح ٹوٹے؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس رات میں کتنے صحابی عزیزان محترم, اس طریقے سے پروپیگنڈا کیا جاتا ہے. اور اگر شب بیداریوں پر بھی طنز کر رہے ہو تو اپنے بزرگان سے پوچھ لو کہ شب بیداری کیوں کی جاتی ہے. تم تو رات بھر جگے علم کی تمنا میں, تمہاری شب بیداری جائز ہو گئی. ہم شب بیداری کرے اسی علم کو نصب کر کے تو ہم بدعت کر رہے ہیں. عزیزان محترم, تو یہ علم اٹھانا میرے بچوں, میرے بھائیوں, یہ ہماری عادت نہیں ہے, یہ ہماری فطرت ہے, اور فطرت کبھی تبدیل نہیں ہوتی. عزیزان محترم, یہی علم بردار جس کے لیے روایتیں بتاتی ہے کہ جب آپ نے جناب عقیل سے کہا, اے بھیا عقیل, ایک ایسے خانوادے کو ڈھونڈو, تلاش کرو جہاں پر ایک بہادر عورت ملے جس سے بہادر فرزند ہو. کہاں پہنچے؟ جناب حزام کے پاس, ٹھیک ہے, وہاں پہنچے جناب عقیل. جناب ام البنین کے القاب میں سے ایک لقب ہے تحل المشاکلہ, یعنی مشکلات کی حل کرنے والی. تو مسائل پر آ رہا ہوں, مشکلات کی حل کرنے والی. اور مولا کائنات کا کیا لقب ہے؟ حلال مشکلات. ایک طرف ماں کا کیا نام ہے؟ کہا تحل المشاکلہ. ایک طرف والد کا کیا نام ہے؟ کہا حلال مشکلات. اگر ماں اور باپ کے ایسے نام ہو اور دنیا میں کوئی بیٹا باب الحوائج بن کر کے آئے, پھر عزیزان محترم اس میں زیادہ غور و فکر کی ضرورت نہیں. جس کی ماں تحل المشاکلہ ہو, جس کے باپ حلال مشکلات ہو, اگر اس کا بیٹا دنیا میں باب الحوائج بن کر کے آئے, اور وہ باب الحوائج تو سب کی حاجتوں کو پورا کرنے والا. عزیزان محترم, اب توجہ دیں, جناب عباس کی جب بات ہوتی ہے ہمارے درمیان تو اکثر ذہن میں یہی آتا ہے بہادری, شجاعت, بہت زیادہ غیظ و غضب والے. لیکن نہیں, کربلا میں جناب عباس کا نام وہ چیز ہے کہ جو زینب و ام کلثوم کی ٹھارس کہلاتا ہے, جناب سکینہ کی آس کہلاتا ہے. لیکن آپ توجہ یہاں پر یہ دیجیے گا کہ وہ عباس کہ جس پر غیروں کو بہت زیادہ یقین تھا, اپنوں کو کتنا یقین رہا ہوگا؟ اپنوں کو جناب عباس پر کتنا بھروسہ رہا. سب نے یہی سنا, نہیں جب تک عباس ہے تب تک کچھ نہیں ہو سکتا, جب تک ام البنین کا لاڈلا عباس موجود ہے تب تک کچھ بھی نہیں ہو سکتا, نہ امام کے ساتھ نہ بیویوں کے ساتھ. جب غیروں کو اتنا یقین تھا عباس پر تو زینب کو کتنا یقین رہا ہوگا, ام کلثوم کو کتنا یقین رہا ہوگا, سکینہ کو کتنا امید رہی ہوگی اپنے چچا سے. عزیزان محترم, آپ ایک واقعہ یہ سنیں کہ جو تاریخ میں آپ شہدائے کربلا کی شہید ہونے کے بعد لوگوں کی آپ سنتے ہیں کوفے کے مراحل میں
جس کا تذکرہ ہوتا ہے جناب شیری کے نام سے. سن 60 ہجری سے پہلے جناب شہربانوں کی یہ کنیز جس کی تعریف مولا حسین نے کی، کہا شہربانوں یہ تمہاری کنیز بہت ہی متقی ہے، بہت ہی پرہیزگار ہے. جناب شہربانوں نے تعریف سنی، مولا کے بہن سے بلایا اور کہا میں نے تمہیں آزاد کیا. یہ سننا تھا. ایک مرتبہ شہربانوں نے کہا کہ میں نے تمہیں آزاد کر دیا. شیری نے کہا کہ خیریت تو ہے، مجھ سے کوئی گستاخی ہو گئی، کوئی غلطی ہو گئی. کہا نہیں، جس کی تعریف خود وقت کا امام کر رہا ہو اسی کسی بندے کا غلام اور کنیز نہیں ہونا چاہیے، وہ صرف اپنے پروردگار کی غلامی میں عبدیت میں رہے. کہا اے شہزادی اتنی اجازت دے دیں کہ میں آپ ہی کی کنیزی میں رہوں. میں نے تمہیں آزاد کر دیا، یہ تمہاری بائی چوائس ہے کہ تم کنیز بننا چاہتی ہو، کوئی مسئلہ نہیں. کوفے کے پہاڑوں میں ایک عابد رہا کرتا تھا جس کا نام تھا حارث. مولا حسین کا بہت زیادہ چاہنے والا، محب، خوددار، بہت زیادہ جان نچھاور کرنے والا، بہت بڑا دوست، عاشق امام مظلوم کربلا. ایک دن شیری کو دیکھ کر کے جناب امام مظلوم کربلا نے کہا کہ اے شیری میں سوچتا ہوں کہ تمہارا عقد حارث سے کرا دوں. مولا آپ سوچ رہے ہیں تو بہتر ہی سوچ رہے ہوں گے. یہ بتاؤ تم مہر میں کیا لوگی؟ توجہ دیجیے گا، میں نہیں کہوں گا کہ روئیے، جہاں احساس ہو جائے وہاں رو لیجیے گا. کہا کہ یہ بتاؤ کہ تم مہر میں کیا لوگی؟ کہا مولا جہاں پر آل محمد کے در کی نوکری مل رہی ہو وہاں مہر میں مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اگر حارث مجھے مہر میں کچھ دینا ہی چاہتا ہے تو وہ اتنی مجھ سے وعدہ کر لے اتنا کہ ہر سال مجھے کم سے کم ایک بار مدینے لا کر کے آپ کی اور شہزادی کی زیارت کرا دیا ہے. اللہ اکبر. کہا مجھے مہر میں بس اتنا چاہیے. ہو گئی شادی. سن 60 ہجری تک حارث شیری کو لاتا رہا مدینے، زیارت کراتا رہا. مولا حسین کی زیارت کرتی رہی شیری، شہزادیوں کی زیارت کرتی رہی. جب سن 60 ہجری کا آیا یہ محرم اور اس سال جب زیارت کرنے آئی تو جانے لگی تو ایک مرتبہ مولا حسین نے کہا شیری؟ کہا جی مولا فرمائیے. کہا یہ بتاؤ کہ اگلے برس کا کیا ارادہ ہے؟ کہا اگلے برس جیسے ابھی تک آ رہی ہوں اگلے برس بھی آپ کی زیارت کرنے آؤں گی. کہا اے شیری اب تم مت آنا، 61 ہجری جب نمودار ہوگا تو ہم تمہارے گھر آئیں گے. اللہ اکبر. کہا اے شیری سن 60 ہجری تک تم آئی میری زیارت کے لیے، لیکن اب یہ حسین تم سے وعدہ کر رہا ہے کہ اب جب سن 61 ہجری آئے گا تو اب تم میرے یہاں مت آنا بلکہ ہم تمہارے یہاں آئیں گے. اے مولا آپ آئیں گے تو ملائکہ آئیں گے، اے مولا آپ آئیں گے تو فرشتے آئیں گے، یہ تو میری خوش نصیبی ہوگی کہ ہمارا غریب خانہ اور آپ کا قدم. کہا ہاں اے شیری یکو تنہا ہم مرد ہی نہیں آئیں گے، ہمارے ساتھ یہ شہزادیاں بھی آئیں گی، ہمارے ساتھ تمہاری شہزادی زینب بھی آئیں گی، یہ شہزادی ام کلثوم بھی آئیں گی، یہ سکینہ بھی آئیں گی، یہ رباب بھی آئیں گے. اللہ اللہ. یہ کہنا تھا کہ ایک مرتبہ شیری کہتی مولا یہ میری خوش قسمتی ہے کہ آپ کے ساتھ ساتھ یہ شہزادیاں بھی میرے گھر میں آئیں گی. لیجئے وقت گزرتا گیا، یہاں سن 61 ہجری نمودار ہوا. ایک مرتبہ روایتیں بتاتی علماء پڑھتے ہیں کہ یہاں شیری نے انتظامات کرنے شروع کر دیے. ہمارے اور آپ کے گھروں میں یہ بات پائی جاتی ہے نا کہ جب کوئی مہمان ہم بلاتے ہیں تو اس کے شان کے مطابق ہم فلاں چیز یہ منگا لیں، ہمارے مہمان کو اچھی لگتی ہے، ہمیں اپنے مہمان کے لیے یہ چیز منگا لے، اپنے مہمان کے لیے انتظام کر لے. روایتیں بتاتی ہے کہ شیری انتظامات کرتی چلی گئی، ایک مسند کو بنایا اور بنا کر کے کہا اس پر میرے مولا حسین بیٹھیں گے. ایک دوسری مسند کو تیار کروایا، کہا اس پر علی اکبر بیٹھیں گے، اس پر قاسم بیٹھیں گے، اس پر اون محمد بیٹھیں گے. اللہ اللہ. یہاں تک کہ رجب کا مہینہ آیا، جناب شیری کو پتا چلا کہ امام مظلوم کربلا کے ہاں اصغر کی پیدائش ہوئی ہے، رباب کو ایک بیٹا ہوا ہے. جناب شیری کو جیسے ہی پتا چلا، ارے شیری نے ایک جھولا بھی بنوا لیا کہ جب یہ آئیں گے تو اصغر اس میں آرام کریں گے. لیکن عزیزان محترم وہ وقت گزرتا گیا اور روایتیں بتاتی ہے کہ یہاں 10 محرم کا دن گزرا اور یہی قافلہ ہے جو کربلا سے ہوتا ہوا ارے کوفے کے مراحل سے گزارا جانے لگا. ڈھول باجے کی آواز، شادیانے کی آوازیں ایک مرتبہ شیری کے کانوں میں آئی. ارے حارث
जाओ पता करो, ऐसा नहीं कि लोगों को पता चल गया हो कि यहाँ पर रसूल का फर्जंद आ रहा है, तो उनके इस्तकबाल में लोग ढोल बजा रहे हों, लोग शादियाने बजा रहे हों। हारिस बाहर आया, जैसे ही हारिस ने आकर के बाहर मंजर देखा, एक मर्तबा हारिस कांप जाता है, हारिस तड़प जाता है। हारिस फिर अंदर गया, वहां से अपने हाथ में एक तश्त लिया, उसमें कुछ खाने और पीने के सामान को रखा और ला करके उनके सामने रखा। जैसे ही सामने देने लगा, वहां से किसी ने सवाल किया। हारिस रोता हुआ अपने घर में पलटा, अब हाथ में वही सारी चीजें मौजूद है। शीरी ने चेहरा देखा, ये बताओ कि तुम्हारी आंखों से अश्क क्यों जारी है, तुम रो क्यों रहे हो? कहा ये ऐसी बात है कि मैं जो उनको देने गया था तो वहां पर मुझसे अजब सवाल किया गया। कहा क्या पूछा? कहा जा करके अपने घर में ये पता करो कि ये खाने पीने का सामान जो तुम लाए हो ये कहीं सदके का तो नहीं है। और जैसे ये सुनना था कि मतलब शीरी तड़प गई, कहा ऐसा सवाल खानवादे रसूल से ही कोई कर सकता है? ए हारिस तुम इजाजत दो तो मैं तुम्हारे साथ भी चलती हूँ बाहर। एक मर्तबा हारिस शीरी को लेकर के बाहर आया। अब जैसे ही शीरी बाहर आती है, अरे उनके मनाजिर को देख करके तड़प गई। क्या देखा? अरे काफिले की सारवानी करते हुए, काफिला सालारी करते हुए एक नातवा शख्स है जिसके हाथों में हथकड़ियां है, पैरों में बेड़ियां है, गले में खारदार तोक है, एक नहीफ और लागर शख्स है। एक मर्तबा सबको देखती जाती है, जैसे ही देखती जाती है, अरे शीरी की नजर जनाबे ज़ैनब पर पड़ती है। जैसे ही ज़ैनब ने देखा, अरे शीरी मुझे देख रही है, अब आप यहाँ पर क्रिया करिएगा, आपको एहसास होगा तो आप रो लीजिएगा। जनाबे ज़ैनब ने कहा ए बीबियो, अरे मुझे हल्के में ले लो, अरे कहीं ऐसा ना हो शीरी मुझे पहचान जाए। अल्लाह ए बीबियों मुझे छुपा लो अपने पीछे। अल्लाह अल्लाह। एक मर्तबा शीरी आगे बढ़ती है, जनाबे ज़ैनब के करीब गई। ए शहजादियाँ, ए लोगों, ये बताओ तुम कहाँ से आई हो, अपने बारे में कुछ बताओ। जवाब मिला हम मदीने से आए हैं। शीरी तड़प गई, मदीने का नाम सुना, तड़पना था। कहा मदीने में कहाँ से? कहा मोहल्ले बनी हाशिम से आए हैं। अल्लाह अकबर। जैसे मोहल्ले बनी हाशिम का नाम सुना, एक मर्तबा और तड़प गई। कहा वहाँ तो मेरा मौला हुसैन रहता है, वहाँ मेरी शहजादी रहती है। जैसे ही कहा कि मेरी शहजादी रहती है, ज़ैनब ने सवाल किया ये बताओ कि तुम्हारी शहजादी का नाम क्या है? कयामत आ गई। एक मर्तबा शीरी ने अपना 2 कदम पीछे हटाया और पीछे हट करके कहा अरे खबरदार, मैं इस मजमे आम में अपनी शहजादी का नाम नहीं ले सकते। हाय ज़ैनब पर क्या गुजर रही होगी। जब ज़ैनब के नाम का ये एहतराम है तो खुद ज़ैनब का क्या एहतराम रहा होगा। एक मर्तबा वो वक्त भी आया कि ज़ैनब ने बातों ही बातों में कहा ए शीरी तुमने मुझे ना पहचाना, अरे मैं ही तुम्हारी शहजादी ज़ैनब, ये उम्मे कुलसूम है, ये रबाब है, ये सकीना है। वो एक मर्तबा ये कहना था कि सरों की जानिब निगाह दौड़ाई, ए बीबी मैंने पहचान लिया, ये मेरे मौला हुसैन है, ये अली अकबर का सर है, ये कासिम का सर है। सबको पहचानने के बाद कहे बीबी अभी मैं आपको ना आपके भाई का पुरसा दूंगी, ना अली अकबर का पुरसा दूंगी, ना कासिम का पुरसा दूंगी, मैं सबके पुरसे बाद में दूंगी, लेकिन पहले मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। कहा क्या सवाल है? कहा ये बताइए शहजादे कि जब ये सारे वाकयात हुए उस वक्त अब्बास कहाँ था? बस इतना सुनना था। एक मर्तबा इशारे से बताया गया वो अब्बास का सर अरे घोड़े के गर्दन में लटका हुआ है। जब तक अब्बास सलामत था किसी में मजाल न थी। सरे हुसैन से आवाज आई ए शीरी मैंने अपना वादा पूरा किया। शीरी ने सरो सीना पीटा, ए आका आप आएंगे इसका तो इंतजार था, लेकिन इस तरीके से आएंगे ये मैंने कभी न सोचा।